اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کی سیریز میں یہ ہماری آیت نمبر 6 ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا، ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل تو اسلام کے مطابق ہو اور کوئی عمل تمہارا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ بنیادی طور پر یہ آیہ کریمہ بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ پہلے دوسرے مذاہب سے آئے تھے، یہودیت سے آئے تھے، اور یہودی مذہب میں ہفتہ کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹنیوں کے گوشت کو اور ان کے دودھ کو مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، یا یوں کہہ لیں انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی اسلام پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے رہیں اور اونٹنی کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو بھی مکروہ سمجھیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے، یا کیا یہ جائز ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، یعنی کہ ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جب تم اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے جب تم ایمان لے آئے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم اسلام پر بھی عمل کرو، ساتھ کسی اور چیز پر بھی عمل کرو، اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرو اور ساتھ کچھ اور بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، یا تمہارا کوئی عمل اسلام کے مطابق ہو اور کوئی عمل تمہارا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے مسلمانوں کے لیے کوڈ آف لائف ہے، یہ پوری زندگی کا ایک قانون ہے، رول ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے اسلام سے ہی تعلیم حاصل کرنی، ہم نے اسلام سے ہی اسوہ حسنہ لینا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا آپس کے معاملات ہوں، ہماری معیشت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے اپنی زندگی کا، کوئی بھی کام ہے زندگی کا، تو رہنمائی اسلام سے لینی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف عبادات کے لیے ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اب دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو دین کوڈ آف لائف ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی ہر طرح کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اندر صرف عبادات نہیں ہوتی۔ تو اسلام پر عمل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لے، 2 پارے پڑھ لے، یا اس کے ایک رکوع پڑھ لیا صبح اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تھوڑا سا جھوٹ سے بچ گئے، غیبت سے بچ گئے۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ عبادات ہے۔ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی پیروی کرنی ہے، زندگی کے ہر قدم پر اسلام کی پیروی کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا ذکر فرمایا؟ پہلے تو یہ فرمایا نا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، یعنی کہ جو اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہوگا، اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہوگی جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یا جو چیز قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، کوئی شخص اس پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، وہ شیطان کی ہی پیروی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کو منع کیا گیا کہ اب کسی اور شریعت پر عمل نہیں کرنا، اگرچہ وہ شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پہلے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ان کے لیے، لیکن پھر ختم کر دیا گیا۔ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی منسوخ ہو گئے، چجائے کہ انسان اپنی زندگی کے باقی معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر یا اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر
باقی چیزوں پر عمل کرتا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے۔ اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو بڑا کلیئر بات ہے کہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی اور ایمان والوں کے ساتھ دشمنی یہ کوئی اس کا چھوٹا سا تجربہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں سالوں کا تجربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کا، لوگوں کو ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات پیدا کرنے کا، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وہ تمہارا بڑا واضح اور بڑا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلائل بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو تمہارے لیے بڑا مزین بھی کر دیتا ہے، بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ تمہارے سامنے لا کر تمہاری مجبوریاں رکھ دیتا ہے کہ ہم اس مجبوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ کوئی حرام کھا رہا ہے تو اس کے پاس بھی اس کی مجبوری ہے، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی اس کی مجبوری ہے۔ تو انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو مزین کر دیتا ہے۔ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے بچ کر رہنا ہے اور اسلام میں اور ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جانا ہے۔ تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی قدم اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ آل عمران میں کہ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے سوا یہ کچھ اور بھی تلاش کرتے ہیں؟ یعنی جب اللہ کا دین آ گیا، قرآن آ گیا اور حدیث آ گئی تو اس کے علاوہ کچھ اور کیا تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، وہ سب اس کی فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ اور طوعا وکرہا والیہ یرجعون، خوشی ہو یا مجبوری ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا، ان کا امتحان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اسلام کے علاوہ انسان کو کچھ اور قبول نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ پورا نظام حیات ہے، اس کے اندر زندگی کے تمام معاملات ہیں، پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک سارے معاملات، سارا ایک کوڈ آف لائف، ایک قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا رہن سہن، اس کے معاملات، اس کی عبادات، اس کا معاشیات، سیاسیات، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں واضح طور پر بیان فرما دی۔ یہ دین کامل ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سائنس دین سے ٹکرا رہی ہے تو وہاں پر سائنس کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے کوئی معاملات، دنیا کی کوئی مزین چیزیں، دنیا کی کوئی مجبوریاں، کوئی ضروریات اگر دین سے ٹکرا رہی ہیں تو ان چیزوں کو ترک کیا جائے گا، دین کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی چیز حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیہ کریمہ نازل ہوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا کہ اب اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہیں ہوگا۔ کسی بھی معاملے پر، زندگی کے کسی بھی معاملے پر جو چیز اسلام کے خلاف ہوگی، جس چیز سے اسلام منع کر دے گا، دین منع کر دے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کر دیا جائے گا، پھر وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔